نکاح کے متعلق مختلف عنوانات سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے نکاح کی اہمیت کے عنوان پہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد منگنی کی شرعی حیثیت کے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اسی طرح لڑکے اور لڑکی سے اجازت لینے کے مسئلے پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ جب رشتہ طے ہو جائے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نکاح کرنے کا۔ یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اسے جلدی ادا کر لو، نماز جنازہ تیار ہو تو اسے جلدی پڑھ لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ جب مناسب رشتہ مل جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کا نکاح کر دیں۔ تو نکاح کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنایا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن معاشرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس طرح ہم نماز، روزہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، شریعت کے موافق ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کامل ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر نماز پڑھی ہے لیکن سنت کے خلاف پڑھی ہے، عمرہ اور حج تو کیا ہے لیکن سنت کے خلاف کیا ہے، فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن اس عمل پر جو اجر اور ثواب ملنا چاہیے تھا بندہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز جس طرح سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، روزہ سنت کے مطابق رکھنا چاہیے، اسلام کی دوسری تعلیمات یعنی عبادات میں ہم سنت کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ نے نکاح کو بھی عبادت بنایا ہے۔ یہ نکاح بھی اگر سنت کے مطابق ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، تو یہ نکاح خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، سچی خوشیاں نصیب فرمائیں گے، زندگی کا آگے والا جو نظام ہے وہ اچھا چلے گا۔ اگر نکاح تو کیا ہے لیکن سنت کے خلاف کیا ہے، اس نکاح کے اندر جو برکات ہونی چاہیے تھی وہ برکات ختم ہو جائیں گی، برکتوں سے ختم ہو جائے گا۔ اس عبادت پر جو ثواب ملنا تھا نکاح کرنے والا اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ النکاح نصف الایمان، نکاح تو ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ رسم و رواج کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ انہوں نے نکاح کو عبادت سے خارج کر دیا ہے۔ چند لوگ ہیں، ہر جگہ استثناء ہوتا ہے، کہ جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ شرعی ذمہ داری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کروں گا، آپ کی تعلیمات کے مطابق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمائے، اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اپنی لخت جگر خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ،
اس کا نکاح کیسے فرمایا؟ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین اس میں سب اسباق ہیں کہ اگر خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار کا نکاح اس طرح ہو سکتا ہے تو آج کی عورت کا نکاح بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کو حضرت فاطمہ کے رشتے کے پیغام ملنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام نکاح دیا، حضرت عمر نے بھی دیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی کی عمر کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغام دیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت علی کو بلایا، واقعہ تفصیل سے ہے، میں ذرا مختصر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کو بلایا کہ نکاح کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے مہر وغیرہ دینے کے لیے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا آپ کے پاس ایک زیرہ تھی، وہ زیرہ بیچی گئی اور اس سے جو رقم موصول ہوئی مہر مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، حضرت طلحہ آ گئے، مہاجر انصار صحابہ جمع ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آپ نے ایجاب و قبول کروایا اور حضرت ام ایمن سے کہا کہ فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، 500 درہم مہر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو شادی کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کیے گئے۔ اس کے بعد ام ایمن کے ذریعے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر بھیج دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے پانی منگوایا، دم کیا اس پانی کے اوپر، حضرت فاطمہ پر بھی چھڑکاؤ کیا، حضرت علی پر بھی چھڑکاؤ کیا اور ان دونوں کو پینے کا حکم دیا۔ اور آپ نے دونوں کو دعا دی، اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس نکاح میں برکت نصیب فرما، ان کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اور ساتھ کچھ ضرورت کی چیزیں جیسے آٹا پیسنے والی چکی تھی، 2-4 گدے تھے، ایک تکیہ تھا، کچھ ساتھ چیزیں مختصر سا سامان ہدیے کے طور پہ اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اور حضرت علی نے اگلے دن ولیمہ فرمایا۔ ولیمے میں کیا تھا؟ کھجور تھی، جو کی روٹیاں تھیں، مکو تھی، اس سے ولیمہ ہو گیا۔ یہ مختصر اور بالکل سادگی کے ساتھ، جس میں کوئی تکلفات نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے کو پڑھا جائے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ نے نکاح کیے، اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھی جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کو جتنا سادہ اور مختصر رکھا جائے شریعت کے ہاں وہی پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے ہی پسند فرمایا، اس لیے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جب تک رسموں کا پیٹ نہ بھرا جائے اس وقت تک کوئی بیچارہ نکاح کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی قیدیں لگا دی گئیں، ایسی ایسی رسومات کے بت کھڑے کر دیے گئے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 100 بار پہلے سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے کس قدر ایک باپ پر بیٹی کی شادی کا بوجھ ڈال دیا معاشرے نے۔
شریعت نے تو نہیں ڈالا. اب باپ معاشرے کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہے, کدھر جائے؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, ہمارے پاس ایک شام کے بہت بڑے شیخ تھے, شیخ عبد الفتاح, حضرت کے استاد بھی تھے. وہ تشریف لائے ہوئے تھے, تو ایک شخص ان کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میری بیٹیاں ہیں, دعا کر دیں کہ ان کی شادی کا انتظام ہو جائے. تو حضرت کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی مناسب رشتہ نہیں ہے؟ ان کا رشتہ تو مل گیا ہے, رشتہ تو ہے, لیکن ان کو سامان اور جہیز دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے کہ جہیز کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بتایا کہ حضرت ہمارے ہاں یہاں پہ رواج ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, تو بیٹی کا باپ بہت زیادہ ساز و سامان اسے دے کر رخصت کرتا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, افسوس کرنے لگے کہ بیٹی کے باپ سے یہ مطالبات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں جتنی ضرورت کا سامان اگر لڑکی کا باپ خریدتا بھی ہے, وہ تمام خرچہ باپ لڑکے کے باپ سے لڑکے سے وصول کرتا ہے. لڑکی کے باپ کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں. لڑکی کے لیے گھر کی تیاری ہے, اس کے رہن سہن کے خرچے ہیں, سارے لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں. شریعت کے اندر بھی لڑکی کے ذمے کچھ نہیں, اس کے باپ کے ذمے تو کچھ نہیں ہے. جتنا باپ ہمارے اس معاشرے میں اپنی بیٹی کی شادی پہ بوجھ برداشت کرتا ہے, قرضے اٹھاتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, یہ سارا کا سارا بوجھ معاشرے نے ڈالا ہوا ہے, معاشرے میں چلنے کے لیے کر رہا ہے. شریعت نے باپ کے ذمے کچھ واجب نہیں کیا. فرمانے لگے ہمارے ملک شام میں ایسا نہیں ہے, حق بھی لڑکے کا ہے اور لڑکے سے ہی مطالبہ ہوتا ہے. لڑکے کی ذمہ داری ہے. نان نفقہ کسے کہتے ہیں کہ اگر نان نفقے کی طاقت ہے تو نکاح کرے, وگرنہ نہ کرے. اسی کو کہتے ہیں کہ بیوی کی رہائش کا انتظام, اس کے رہن سہن کا انتظام, اس کی ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ساری بندے کے اوپر ڈالی گئی ہیں, خامد کے اوپر, اس نے پوری کرنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کا مزاج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ نکاح جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی شریعت کے ہاں پسندیدہ ہے, تکلفات پاک ہوگا. سردار جوہاں کی بیٹی اس طرح رخصت ہوئی جیسے میں نے بتایا. نکاح کو اتنا بڑا پروگرام نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تکلفات ہوں گے تو نکاح ہوگا. دور نبوی میں ہونے والے نکاح آپ پڑھ لیں, سن لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح نکاح ہوتا تھا. یہ ایک مستقل موضوع ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے دور میں نکاح کس طرح ہوتے تھے, صحابہ کس طرح نکاح کرتے تھے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب نکاح کا وقت آتا ہے, شادی کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے, تو پہلا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بارات کتنی لے کے جانی, جبکہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. لمبی چوڑی بارات, لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ اتنے بندے ہم نے لے کے آنے. اب بیٹی کو لینے کے لیے, لڑکی کو لینے کے لیے 100 بندوں کی بارات جا رہی ہے. اسلام میں تو اس کا تصور نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رسم تھی, وہ لڑکی کو رخصت کرتے وقت کافی سارا ساز و سامان ساتھ دیتے تھے, تو ڈاکہ زنی عام تھی. اس سامان کی حفاظت کے لیے خاندان کے لوگ ساتھ جایا کرتے تھے تاکہ ڈاکوؤں سے حفاظت ہو جائے, کچھ ساتھ لوگ ہونے چاہیے. اس ایسی رسم شروع ہوئی, نکاح کا حصہ بنا دیا لوگوں کہ بارات نہ گئی تو نکاح نہیں ہوگا.
جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ. کس کی لخت جگر ہے؟ جس کے پاس جنت کی چابی ہے. اور کس کے ہاں جا رہی ہے؟ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں. لیکن کوئی برات نہیں. تو لہٰذا برات کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں اتنا اجازت ہے کہ کچھ لوگ اگر جانا چاہیں لے جانے کہ جائیں اور لڑکی کو لا سکتے ہیں, اجازت موجود ہے. باپ اپنی بیٹی کو خود بھی رخصت کر سکتا ہے, خود بھی چھوڑ کے آ سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں. یہ بھی اجازت دی شریعت نے, یہ بھی احادیث میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ لڑکا خود بھی چند افراد کو لے کے لڑکی کو لا سکتا ہے. اتنا برات کا تصور ہے. اور یہ دیکھو اس معاشرے کے اندر لڑکی کے باپ کے اوپر جہیز کا بوجھ, پھر برات کا بوجھ, پتہ نہیں کتنے کتنے خرچے اس کے اوپر ڈالے گئے ہیں. اللہ اکبر. لوگ لڑکیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے, لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا مجھے لڑکیوں سے, بیٹیوں سے نفرت نہیں ہے, مجھے یہ معاشرے سے ڈر لگتا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ معاشرہ کیا کرے گا, اس کی مجھے پریشانی. معاشرہ جینے نہیں دیتا. تو پہلا عمل جب نکاح کا شروع ہوتا ہے تو بارات کا تصور سامنے آتا ہے کہ بارات کتنی لے کے جانی ہے اور کتنی لے کے آنی. اور پھر لڑکی والے بھی ایمانی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بھی ایک خاصی مقدار لڑکی کے نکاح میں جمع کر لیتے ہیں. 100-150 بندہ 100 آسانی سے جمع کر لیتے ہیں. اب لڑکی کا باپ کیوں جمع کر رہا ہے؟ یہ ولیمہ تھوڑی ہے, ولیمہ تو لڑکے کے ذمے ہے. یہ کیوں جمع کر رہا ہے؟ ہاں نکاح کی مجلس میں دعوت دے سکتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا مجلس نکاح میں, مسجد میں نکاح ہوا. عبادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے. نکاح عبادت ہے, کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں ہونی چاہیے. آج بھی عیسائیوں کے چرچ میں نکاح ہوتے ہیں. عیسائی اپنے چرچ میں آ کر اپنے پادری سے نکاح پڑھواتے ہیں. لیکن مسلمان سے کی زندگی سے چیز ختم ہو گئی ہے. اگر سنت کو دیکھنا ہے, سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو مسجد ہے. برات کا تصور نہیں ہے. لڑکی کے ذمے, باپ کے ذمے لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی نہیں ہے. کیا ہو بھائی کھانا کھاؤ, آ کے آپ کے لیے کھانے کی دعوت ہے. نکاح کی مجلس میں دعوت دیں, لوگ عبادت کی نیت سے شریک ہو جائیں, نکاح ہو جائے, مجلس ختم ہو گئی. اتنا تصور موجود ہے. میں کہتا بلانا بھی ضروری نہیں. ہمت طاقت ہے کسی کو بلانے کی تو بلا لیں, بلانا کوئی ضروری نہیں نکاح میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ان کے کپڑوں کے اوپر ایک نشان لگا ہوا تھا خوشبو کا. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو نے نکاح کیا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. آپ نے دعا دی, فرمایا مبارک ہو, اور فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا چاہے بکری کا بچہ ہو. بکری کا بچہ ذبح کر کے کچھ لوگ اکٹھا کے ولیمہ کر لینا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابی رسول نکاح فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نشان سے پہچانا, خوشبو لگی ہوئی تھی. اس زمانے میں کوئی خاص خوشبو لگاتے تھے شادی کے موقع پہ, اس سے پہچانا. پوچھ لیا آپ نے نکاح کیا ہے, برکت کی دعا دی. آج کا کوئی مسلمان ہوتا وہ کہتا نکاح کیے جی مجھے کیوں نہیں بلایا, اس کا یہ سوال ہونا تھا. دعا نہیں دینی تھی اس نے, دعا پھر دیکھی جائے گی. سوال یہ ہونا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا, میرا آپ سے تعلق تھا. ناراضگیاں چل رہی ہیں, شادی طور کی منگنی پہ نہ بلایا تب بھی ناراض, بھائی ناراض ہو گیا. اور بھائی سے مشورہ نہیں کیا اپنی بیٹی کے نکاح کا, تب بھی ناراض, ہم سے پوچھا ہی نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ اسلام کی زندگی سے، جو اسلام نے بتائی، اس سے بہت دور ہے. معمولی باتوں پہ سالہ سال ناراضگی چل رہی ہے. منگنی کا مشورہ نہیں ہوا، منگنی پہ نہیں بلایا، رشتے کا مشورہ نہیں ہوا، ہم سے رشتہ نہیں کیا، ہم نے رشتہ مانگا ہمیں جواب دے دیا. جہاں باپ مناسب سمجھے گا، اپنی بیٹی سے اجازت لے گا، مراحل ہیں اس کے مطابق کرے گا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھائی جا کر کہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دو، وہ کہے فوراً ٹھیک ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہن آ جائے رشتہ دو، وہ کہے ٹھیک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی ناراضگیاں چل رہی ہیں. آج بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری ناراضگی چل رہی ہے، ہم نے رشتہ مانگا تھا، انہوں نے دیا نہیں، ہم دوبارہ ان کے گھر ہی نہیں گئے. یہ تصور اسلام نہیں پیش کرتا. حضرت ابو بکر نے پیغام نکاح بھیجا تھا حضرت فاطمہ کے لیے، تو آپ نے قبول نہیں فرمایا. حضرت عمر نے بھیجا، آپ نے قبول نہیں فرمایا، ناراض ہو گئے تھے. پھر ابو بکر کے ہاں نکاح نہیں کیا حضرت عائشہ کے ساتھ، ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں. ابو بکر ناراض ہو جاتے، میں نے تو مانگا تھا رشتہ آپ سے، آپ نے تو دیا نہیں، میں کیوں دوں؟ یہ معاشرہ رسومات میں جکڑا ہوا ہے. ایسی چیزیں بنا لی گئی ہیں کہ ان سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. ہم نے نکاح کو عبادت سمجھنا ہے، اور نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرنا ہے. صرف نماز روزے کا سوال نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز کا سوال ہے. میں نے بتایا تھا سابقہ بیان میں کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ 4 باتیں اس سے پوچھ نہ لی جائیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یہ سوال ہے. 3 سوال قبر کے ہیں، 4 سوال آخرت کے ہیں. 7 سوال ہونے والے ہیں، وہ پہلے ہمیں بتا دیے گئے ہیں. مال کیسے کمایا اور خرچ کیسے کیا سوال ہے. کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا، رسموں پہ خرچ کیا. نکاح کے اندر اتنے خرچے جو کیے جاتے ہیں، اس میں سارا رسموں کا پیٹ بھرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو بارات کے بعد نکاح کی مجلس قائم ہوتی ہے کہ بارات چلی گئی، اب نکاح کی مجلس قائم ہو جائے. اور اس میں بھی لوگ کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر ان کو کہا نا کہ ہم 50 بندے آئیں گے تو 100 لے کے جاتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر بن بلائے دعوت میں چلے جانا کبیرہ گناہ ہے. آپ کو دعوت نہیں دی گئی، بلایا نہیں گیا، بن بلائے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا بن بلائے کسی کی دعوت پہ چلے جانا. ایک اللہ کے نبی کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو ایک صحابی اور تھے جن کو بلایا نہیں گیا تھا. آپ نے جا کر اہل خانہ سے فرمایا کہ یہ شخص میرے ساتھ آ گیا ہے، اس کو بلایا نہیں گیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو کھانے میں شریک ہو سکے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو اجازت ہے. پھر اس کو کھانے میں شریک کیا گیا. یہاں دیکھ لیں کتنے لوگ بن بلائے توفیلی بن کے جا رہے ہیں. توفیلی، کوئی توفیلی ہے، کوئی توفیلی ہے. دعوت ایک بندے کی ہے، 4 بندے ساتھ ویسے جا رہے ہیں. اور دعوت ایک بندے کی ہے، اور بعض لوگوں کو عادت ہے 2-3 اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے. جی کیوں ناجائز کرتے ہیں، کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ ایک بندے نے انتظام ہی اتنا کیا ہے، کیوں اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ یہ اپنے بچوں کو پکڑے باہر نکال دو. کسی کو زبردستی کسی سے چیز لینا، کسی کے اوپر دباؤ ڈال کے چیز استعمال کرنا، یہ سب حرام طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں، وعدہ خلافی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے متعلق تم سے سوال ہوگا. بلایا کتنوں کو ہے اور جا کتنے رہے. پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ کیا ہوتا ہے. بارات چلی گئی، 100 بندے بلائے تھے، 200 چلے گئے. اب کھانا پکانے والا پریشان ہے، وہ لڑکی والوں سے پوچھتا ہے اس کے باپ سے کہ بندے آپ نے 100 بتائے تھے، ہم نے تو 100 بندوں کا کھانا تیار کیا ہے، یہ تو 200 آ گئے ہیں، اب کیا کریں، کیسے پورا کریں گے؟
اس نے کہا تم ایسے کرو، جو سالن پکایا ہے اس میں پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے ڈال دو، بس پھر چلاؤ، نظام ایسے ہی چلے گا۔ کتنا بڑا گناہ کرتے، معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا اس کو۔ بن بلائے کسی کی دعوت میں شریک ہونا گناہ ہے، نہ جایا کریں۔ کھانا حرام ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کسی کی اجازت بغیر کسی کی چیز کا استعمال حرام ہے۔ صبر کر لیں، جتنا کسی سے وعدہ کیا ہے، جتنا کسی سے معاہدہ کیا ہے، اتنی مہمان لے جائیں۔ کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیوں کسی کو پریشان کرتے ہیں؟ وہ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، لڑکی کا باپ، اس نے تو جیسا کیسے پورا کرنا ہے، وہ دن پورا کرنا ہے، جیسے بھی ہو جائے۔ نکاح کی مجلس قائم ہوتی ہے، اب مرحلہ آتا ہے کہ لڑکی سے اجازت لینی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی سے اجازت کا معاملہ آتا ہے۔ میں ساتھ ساتھ مسائل کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، اتنا لمبا اس موضوع کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا کروں، معاشرے کے اندر ایسے آئے دن نئی نئی رسمیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بتانے پڑتے ہیں، لوگ اس کو شریعت بنائی جا رہے ہیں، کہتے اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ وگرنہ کیا ضرورت ہے اتنے لمبے چوڑے، اتنے جمعوں سے ہم لگے ہوئے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ اب مسئلہ آتا ہے نکاح کے موقع پہ لڑکی سے اجازت لینی ہے۔ اب اجازت لینے کے لیے کون جائے؟ باپ جائے، بھائی جائے، محرم جائے۔ لیکن معاشرہ دیکھ لیں، باپ جاتا ہی نہیں، کہتا مجھے شرم آتی۔ یہاں تک واقعات ہوئے ہیں، نکاح کی اجازت لینے میں باپ شرم محسوس کر رہا ہے۔ افسوس ہے اس باپ پر، غیر محرم کو بھیج رہا ہے اپنی بیٹی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے، اس پہ شرم نہیں آتی؟ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ، خواتین کے اندر جانا ہے، نامحرم جائے گا، اپنی بیٹی اس کو دکھانی ہے۔ محرم رشتہ دار جائے، سب سے پہلے باپ کو حق حاصل ہے، باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، وہ جائیں۔ اور ایک نیا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، کچھ جاہل، میں تو جاہل کہوں گا، کچھ ہمارے نکاح پڑھانے والے مولوی حضرات نے نکال لیا ہے، جا کر لڑکیوں کو نکاح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لڑکی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی، عقل پہ پردے ہیں ان کی۔ لڑکی کو کیوں نکاح پڑھاتے ہیں؟ حضور نے حضرت علی کو نکاح پڑھایا، حضرت فاطمہ کو پڑھایا تھا، ابھی میں نے حدیث بیان کی ہے۔ پورے کلمے پڑھائیں گے؟ اب کلمے پڑھانے والا سسٹم ہی پانسی کہاں سے آ گیا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے کلمے پڑھائیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھائیں، پھر جا کے ایجاب و قبول کروائیں۔ یہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، نہ ہمیں قرآن میں، نہ ہمیں حدیث میں، نہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ اتنے دنوں سے میں نکاح پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مضبوط بات ہونی چاہیے، احادیث کھولیں، کتابیں کھولیں، سیرت کی، تاریخ کی، مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ نکاح کے موقع پہ کلمے پڑھائے جائیں اور جا کر پہلے لڑکی کو نکاح پڑھایا جائے، پھر آ کر لڑکے کو نکاح پڑھایا جائے۔ لڑکی سے تو صرف نکاح کی اجازت لینی ہے، باپ نے، باپ ولی ہے، بھائی ولی ہے، نہ نکاح رجسٹرار کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس رجسٹر نکاح کا مجھے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تم جا کے سائن کرا کے لاؤ، تم جا کے اجازت لو۔ لے جانے والے بھی عقل پردہ ہے، جانے والے کی عقل پہ بھی پردہ ہے، دونوں عقل سے محروم ہیں، شریعت کے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نکاح پڑھانے والے کو عقل لڑکی کے باپ نے اجازت دینی ہے کہ تم میری طرف سے اجازت ہے، تم نکاح پڑھا دیں، بس وہ وکیل بن گیا، اس نے نکاح پڑھا دینا ہے۔ لڑکی کے پاس اجازت لینے باپ جائے گا، محرم رشتہ دار جائے گا، اور پھر وہاں کوئی نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کلمے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا کر کہے بیٹی آپ سے فلاں بن فلاں سے آپ کا نکاح کر رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ سر ہلا دے، وہ رو پڑے، وہ خاموش رہے، یہ اجازت ہے۔ نکاح فارم پہ سائن کر دے، یہ بھی اجازت ہے، سائن کرنا بھی اجازت ہے۔ کسی کو وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ خود جائے، محرم خود جائے، اور آ کر نکاح پڑھانے والے کو اجازت دے دیں، وہ خطبہ نکاح پڑھے اور خطبہ نکاح کے بعد ایجاب و قبول کروا دے کہ میں نے آپ کا فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنے
حق مہر کے عوض نکاح کیا، آپ نے قبول کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، گواہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، نکاح ہو گیا۔ اب اس میں کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی مشقت نہیں، خالص اسلام کی تعلیمات سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کیا ہیں۔ نکاح کے اندر مجلس نکاح مسجد میں ہو جائے، گواہ جمع ہو جائیں، مہر مقرر ہو جائے اور ایجاب و قبول کروا دیا جائے، خطبہ پڑھ دیا جائے، آخر میں استطاعت کے مطابق چھواروں کی تقسیم ہو جائے تو نکاح ہو گیا ہے، نکاح مکمل ہو گیا۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم اپنے اس عمل کو سنت کے مطابق کرنے والے بنیں، اس کو عبادت سے خارج نہ کریں۔ نماز جیسے عبادت ہے، روزہ جیسے عبادت ہے، نکاح بھی ایسے ہی عبادت ہے۔ جس طرح نماز روزہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نکاح بھی ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ بیان کریں گے کہ مہر کی کیا مقدار ہے، اسلام مہر کا کیا تصور پیش کرتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو معاشرے نے بڑے بڑے رسم و رواج کے بت کھڑے کر دیے ہیں، ان کی بھی تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیا، حضرت فاطمہ کا کتنا مہر مقرر ہوا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان ہوں گی۔ اللہ ہمیں سب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔